السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و اکرام و خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب آئیے، آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے آج میں آپ سب کو مردوں کی حقوق کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ آپ سب سنیں بھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ گھر بھی جنت ہوگا اور انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر کل بروز قیامت جنت تحفے میں عطا فرمائے گا۔ اس سے پہلے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ مردوں کے حقوق کی چند تفصیل ہے، سماعت کر لیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ صاحب تفسیر نعیمی تحریر فرماتے ہیں کہ مرد کے بھی عورت پر کچھ شرعی حقوق ہیں جس کے ادا نہ کرنے پر مرد عورت کا خرچہ بند کر سکتا ہے۔ نمبر 1، عورت کو ضروری ہے کہ مرد کو اپنے پر قابو دے بشرطے کہ کوئی شرعی خرابی، حیض وغیرہ نہ ہو۔ نمبر 2، عورت کو لازم ہے کہ شوہر کے گھر میں اسے نہ آنے دے جس کے آنے سے شوہر ناراض ہے۔ یہ حقوق شرعی تھے۔ رہے حقوق اخلاقی، وہ تو بے شمار ہیں۔ عورت مرد کے لیے کھانا تیار کرے، بوقت ضرورت اس کے کپڑے سیے اور دھوئے، بلکہ ہر طرح اسے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس کے گھر کو آراستہ رکھے، اس کی رضا کے لیے بناؤ سنگار کرے، اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے اور نفلی نماز میں مشغول نہ ہو، غرضے کہ اس کی ہو کر رہے۔ سڈنی کے ایک مشہور ماہر نفسیات اور نجومی ڈاکٹر لارنس نے کہا کہ دنیا میں پاگل پن کی سب سے بڑی وجہ جھگڑالو بیویاں ہیں۔ کسی نے اس حقیقت کی تفصیل چاہی تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 48% پاگل مرد اپنی جھگڑالو بیویوں کی وجہ سے پاگل ہوئے ہیں، کیونکہ یہ مرد حساس ہوتے ہیں، اس لیے وہ نہ تو اپنی بیویوں کو زد و خوب کرتے ہیں اور نہ ہی جھڑکتے ہیں، جس کا لازمی اثر ذہنی پریشانیوں کی صورت پر ان پر پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ آئندہ 20 سال کے اندر 40% شوہر اپنی بیویوں کے ہاتھوں پاگل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کی تخلیق شوہر کی تسکین کی خاطر ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں وحشت محسوس ہوئی تو اللہ عز و جل نے ان کی بائیں پسری سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تاکہ ان کی وحشت ختم ہو جائے۔ اسی طرح نکاح کا حکم بھی اسی لیے ہے تاکہ مرد سکون کی زندگی گزار سکے۔ چنانچہ خود رب العزت نکاح کے مقصد کو واضح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان عورتوں سے سکون حاصل کر سکو۔ مگر آج کے دور میں عورت طرح طرح کی بیضا فرمائشوں اور مردوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے کی وجہ سے ان کے سکون کو سلب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس کی تخلیق تو اس لیے ہوئی تھی کہ مرد دن بھر کا تھکا ہارا شام کو جب گھر واپس آئے تو عورت کی مسکراہٹ اس کے دن بھر کی تھکان کو دور کر دے۔ مگر آج حال یہ ہو گیا ہے کہ مرد دن بھر کا تھکا ہارا جب گھر واپس آتا ہے اور عورت کی فرمائشوں کو پورا کرنے میں ذرا بھی کمی رہ جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر پر برس پڑتی ہے۔ اللہ اکبر! یاد رکھو، شوہر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے اور شوہر کی خوشنودگی
جنت کے اعزاز کا باعث ہے، لہٰذا اپنے شوہروں کو راضی رکھنے کی کوشش کرو، اور اگر ان سے تمہارے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی بھی ہو جاتی ہے تو خدا کے واسطے جھگڑا لڑائی سے گریز کرتے ہوئے محبت و نرمی کے ساتھ ان سے اپنے حقوق طلب کیا کرو، کہ اس سے شوہر کے دل میں تمہارے لیے محبت کا گوشہ بھی باقی رہے گا اور تمہارے حقوق بھی تمہیں مل جائیں گے اور خدا کی رضا بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ اور اگر تم جھگڑا لڑائی پر آمادہ ہو جاؤ گی تو شوہر کا ذہنی سکون بھی ختم ہو جائے گا اور خدا کی ناراضگی بھی ہاتھ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، جب تک شادی نہیں ہوتی عورت اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے، مگر شادی ہو جانے کے بعد عورت اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے، اور اب اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ وہ تمام حقوق و فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورت پر لازم ہو گئے تھے، اب ان کے علاوہ شوہر کے حقوق کا بھی بڑا بوجھ عورت کے سر پر آ جاتا ہے، جس کا ادا کرنا ہر عورت کے لیے بہت ہی بڑا فریضہ ہے۔ بیویوں پر شوہروں کے حقوق بہت ہیں، مگر ان میں سے چند درج ذیل چند چیزیں بہت زیادہ قابل لحاظ ہیں۔ عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر اور نہ کسی دوسرے کے گھر۔ شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال اور سامان کی حفاظت کرے، اور بغیر شوہر کی اجازت کسی کو بھی نہ مکان میں آنے دے، نہ شوہر کی کوئی چھوٹی بڑی چیز کسی کو دے۔ شوہر کا مکان اور مال و سامان یہ سب شوہر کی امانتیں ہیں، اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا، اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ بچوں کی نگہداشت، ان کی تربیت اور پرورش خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے۔ عورت کو لازم ہے کہ مکان، سامان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے۔ فوہڑ میلی کچیلی نہ بنی رہے، بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناؤ سنگار اور اپنی اداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے، اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، اور اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام رحمت تھا۔ یہ آپ کی بڑی فرما بردار تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے تمام جسم شریف پر آبلے پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، مگر آپ کی بیوی نے آپ کو نہ چھوڑا۔ وہ آپ کی خدمت کرتی رہتی اور یہ حالت کئی سال تک چلتی رہی۔ ایک روز آپ بازار گئیں تو راستے میں شیطان طبیب بن کر لوگوں کا علاج کر رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے۔ بی بی رحمت نہ جان سکی کہ یہ شیطان ہے۔ اپنے مقدس شوہر کے غم میں ان کا علاج دریافت کرنے کو اس کے پاس چلی گئی اور کہا میرے شوہر بیمار ہیں اور یہ انہیں شکایت ہے۔ شیطان نے اسی غرض کے لیے تو طبیب کا بھیس بدلا تھا۔ بی بی رحمت سے کہنے لگا کہ میں ان کا علاج کر سکتا ہوں، وہ بالکل اچھے ہو جائیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ جب وہ اچھے ہو جائیں تو مجھ سے اتنا
کہہ دیں کہ تو نے مجھے شفا دیا ہے۔ اللہ اکبر، بس میری فیس صرف یہی ہے اور کچھ نہیں۔ بی بی رحمت خوشی خوشی گھر آئیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جان گئے کہ یہ طبیب کے بھیس میں شیطان ہے۔ آپ غصے میں آ گئے اور جلال میں آ کر فرمایا، تم اس کے پاس کیوں گئی؟ میں اچھا ہو گیا تو بخدا تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ جب اچھے ہو گئے تو جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کی بیوی نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے اور آپ نے اسے 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس قسم کو یوں پورا کیجئے کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لیجئے جس کی 100 شاخیں ہوں، اسے ایک دفعہ مار دیجئے، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی واقعے کو اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں اس طرح بیان فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دیں اور قسم نہ توڑ۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ کی قسم بھی پوری ہو گئی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، خاوند کی خدمت و اطاعت سے خدا خوش ہوتا ہے۔ عورت کو حضرت بی بی رحمت کے کردار سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے خاوند کی خدمت و اطاعت میں بستہ رہنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ شوہر کی خدمت کا اعجاز تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 کوڑ مارنے کی قسم کھا لی تھی، مگر شوہر کی خدمت کی برکت سے اللہ عز و جل نے کس قدر آسان انداز میں حضرت ایوب علیہ السلام کی قسم کو پورا بھی فرما دیا اور ان کی بیوی کو 100 کوڑے کھانے سے بھی بچا لیا۔ جو عورت اپنے شوہروں کی خدمت کرنے لگیں تو اللہ عز و جل اسی طرح آسانی کے ساتھ انہیں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یقیناً عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے بہت سارے حقوق رکھے ہیں اور مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق رکھے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ جن کے جو حقوق رکھے گئے ہیں اس میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ کریں، بلکہ جو ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہمارے لیے دونوں جہاں میں راحت ہے۔ اگر ہم اللہ عز و جل کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں اور حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو دین اسلام سمجھائیں اور دین اسلام کی بات بتائیں اور لوگوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی ہم سب تلقین کریں۔ ہم سب انہیں بتائیں کہ دین اسلام کیا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے تاکہ دنیا و آخرت دونوں ہم سب کو حاصل ہو سکے۔ تو آئیے اسی کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کو اس دنیا میں جب تک رکھ ایمان کے ساتھ رکھ، جب بھی اس دنیا سے اٹھا ایمان کے ساتھ اٹھا۔ ہماری زبانوں پر آخری وقت کلمہ طیبہ جاری فرما۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔